السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ لمبی چوڑی گفتگو کا وقت جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا۔ یقیناً آپ نے نماز عشاء اور تراویح کو بھی حاصل کرنا ہے۔ بڑے اختصار سے کچھ باتیں میرے ذمے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے۔ صحابہ میں مقام یہ حاصل ہے کہ قریشی ہے، قرآن کے کاتب ہیں، خانوادہ پیغمبر عبداللہ ابن عباس کے استاد ہیں۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا شرف کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ سب سے بڑا تعارف ہے کہ صحابی۔ آپ دنیا میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کب یہاں سے جائیں گے، قبر میں کتنا عرصہ رہیں گے، میدان حشر میں 50,000 سال کا دن ہو، کیا معاملات ہوں، پھر جنت میں داخل ہوں انشاءاللہ۔ جنت میں جا کر پتہ چلے گا ایک دن کہ اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہوں۔ اتنا طویل عرصہ دنیا پتہ نہیں کب ختم ہوگی، کب قبر سے اٹھیں گے، کب حشر کا میدان سجے گا، کب جنت میں پہنچیں گے، کب پیغام ملے گا میں تم سے راضی ہوں۔ صحابی وہ ہوتا ہے یہاں رہتا ہے، یہاں کھاتا ہے، یہاں پیتا ہے، اللہ آسمان سے کہتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ صحابی اور غیر صحابی کا فرق، کوئی مقابلہ نہیں۔ زید صحابی، سارے ائمہ، سارے محدثین، سارے مجتہدین، سارے فقہا، سارے اولیاء مل کر بھی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ جس سے چاہے جا کر پوچھ، ہر مکتبہ فکر کی یہی دعوت، صحابی کے درجے کو کوئی نہیں پا سکتا۔ اب اتنا بلند مقام ہے، اتنی بڑی حیثیت ہے، درس دیا اسی صحابی نے، زید بن ثابت نے درس دی۔ درس کے اندر ایک طہارت کا مسئلہ بیان کیا، عقیدے کا نہیں، طہارت کا مسئلہ، جس کو ہم کہتے ہیں فروعی مسئلہ، فروعات میں سے جس میں زیادہ سختی جائز نہیں ہے، بیان کر دیا، حوالہ نہیں دیا۔ ایک صاحب وہاں سے اٹھے، امیر عمر کا دور ہے، جا کے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت، کیا کہ دیکھیں جی زید نے درس دیا ہے، مگر انہوں نے کوئی حوالہ کوٹ نہیں کیا، بس بیان کر دیا۔ ان کو چاہیے تھا حوالہ دیتے، کہاں لکھا ہے، کس حدیث میں۔ اب سننے والے اس صاحب کو بھی شاباش ہے، اس کو بھی پتہ ہے مقام اپنی جگہ ہے، مگر حوالہ تو مانگا جائے، نہ گستاخی ہے نہ توہین ہے، مقام جتنا بڑا بھی ہو، حوالہ صرف پیغمبر سے نہیں مانگا جاتا، باقی سب سے حوالے مانگے جاتے ہیں، بصد احترام مانگے جاتے ہیں کہ حضرت آپ کا بڑا احترام، مگر حوالہ دے کر جائیں گے آپ۔ یہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 72-73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ نشانی کیا بتائی؟ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ بڑا سے بڑا شیخ، بڑا سے بڑا عالم بیان کر دے، سے بولے حضرت حوالہ تو دے کے جاؤ۔ اس لیے ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں حوالے تلاش کرو، حوالے تلاش کرو، ایڈریس تو دے کر جاؤ نا۔ مقام اپنی جگہ ہے، آپ نے سن لیا صحابی ہے، مقام کو کوئی پا نہیں سکتا، مگر یہ نہیں کہا جا رہا کہ اتنے بڑے شیخ ہیں کیا حوالے مانگنا، صحیح کہہ رہے ہوں گے میاں، یہ صحابہ کا طریقہ ہی نہیں ہے۔
اور نبی علیہ السلام نے کہا صحابہ کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ. لہذا آج اگر کوئی بڑا کوئی چھوٹا میرا کوئی بھائی کہتا ہے حضرت حوالہ، تو برا نہیں ماننا چاہیے نا. آپ حق پر ہیں، حوالہ دیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ سنا. اچھا زید نے حوالہ نہیں دیا؟ ہاں جی نہیں دی. انہوں نے یہ نہیں کہ چل یار بڑا آدمی ہے جانے دے. کاتب وحی ہے، قریشی ہے، خانوادہ پیغمبر ابن عباس کا استاد ہے. انہوں نے فوراً کال کی، بلایا زید کو. بولا زید آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے؟ کہاں جی میں نے بیان. کہاں سے سنا تھا؟ کہاں پڑھا تھا؟ زید کہنے لگے جی میں نے اپنے چاچاؤں سے سنا تھا. چاچا بھی کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے، تھوڑے پہنچے ہوئے تھے، صحابی تھے، سارے صحابی. مگر بات یہ ہے زید چاچا حوالہ نہیں ہوتے. مسئلہ دین کا ہے. چاچا قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، جنت کے سردار ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہے. مگر چاچا حوالہ تھوڑی ہوتے تھے. چاچا کہتے تھے. چلیں آپ کی تسلی کے لیے چاچا کو بلا لیں. ابی بن کعب کو بلا لیا، رافع کو بلا لیا، فلاں کو سارے چاچا. جی آپ کے بھتیجے نے مسئلہ بیان کیا. امیر عمر نے فرمایا آپ کے بھتیجے نے مسئلہ بیان کیا. یہ کہتے ہیں غسل ایسی صورت میں واجب ہو جاتا ہے، ایسے ایسے کرو تو غسل واجب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی میں نے آپ سے سنا ہے. ان کی دلیل آپ ہیں. آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ کس حدیث میں لکھا ہے، کس سنت میں لکھا ہے؟ اب آپ غور کریں، اس چھوٹے سے مسئلے کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا. صحابہ کا دور ہے، چاہتے تو نظر انداز کر دیتے، عقیدے کی بات تو نہیں تھی. مگر اسلام پہلے دن سے کہتا ہے اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو، تلاش کرو، ڈھونڈ کر لاؤ. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیلیں اپنی. تورات والوں سے کہا فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، لاؤ تورات کو پڑھو، ہم بھی دیکھیں تمہاری تورات میں کیا لکھا. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارۃ من علم، اس سے پہلے کوئی دلیل ہے تو وہ لے کر آ جاؤ. یہ اسلام کا مزاج ہے. کوئی ناراضگی نہیں، کوئی گستاخی نہیں، کوئی طنز و تنقید نہیں. چاچا فرمانے لگے. چاچا بھی سارے صحابی ہیں. کہنے کہ جی مسئلہ تو صحیح ہے، مگر یاد نہیں آ رہا کس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ذہن میں بات نہیں آ، پرفیکٹ یاد نہیں. کہتے صحیح ہیں. اس سے ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بڑے سے بڑے لوگ بھی کبھی کبھی حوالے بھول جاتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں یو اتنے بڑے شیخ ہیں، آپ آج اعتراض کر رہے ہو اتنے بڑے امام کے بارے میں، اتنے بڑے محدث کے بارے میں، تو وہ صحابہ سے بھی بڑے تھے کیا؟ ان کو حوالے نہیں مل رہے بیچاروں کو. کہنے کہ جی مسئلہ تو ایسی طرح ہے مگر ذہن میں نہیں آ رہا کہ کہاں. اب کیا کریں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، بڑا مقام، بڑا مرتبہ، بڑا شرف، اور نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا ایمان کا اور نفاق کا. فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. علی جو تجھ سے محبت کرے وہ ایماندار ہوتا ہے، جو تجھ سے بغض رکھے وہ منافق ہوتا ہے. آپ نے ایمان اور نفاق کا فیصلہ کر دیا. علی کی محبت میں معیار ہے، جو محبت کرے گا وہ مومن ہے، جو نفرت کرے گا وہ منافق. اب کون مومن ہے جو محبت نہ کرے؟ انہوں نے امیر محترم کی، امیر عمر کی تکلیف کو دیکھا، پریشانی کو دیکھا. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت جانے دیں، چھوٹا موٹی بات ہے، ہر بات کے پیچھے کیا لگا. انہوں نے کہا مہاجر صحابہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، انصار صحابہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، آپ ان کو بلا لیں، کسی کو تو پتہ ہوگا حوالہ. پیغمبر کے شاگرد ہیں، انصار بھی آ گئے، مہاجر بھی آ گئے. اب آپ اندازہ کریں، یہ کوئی میں تو 2-4 منٹ میں بتا رہا ہوں، گھنٹوں لگے ہوں گے.
سب کو جمع کرنے میں گھنٹوں لگے، یعنی سمجھے کہ صبح سے دوپہر ہو گئی، ایک حوالہ ڈھونڈنا ہے بس، اور بیان کرنے والے کے علم پہ کوئی شک نہیں ہے، اس کے ایمان پہ، اس کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے صحابی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے مقام اور مرتبے جیسا بندہ ہی کوئی نہیں، مگر پھر بھی حوالہ حوالہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ خوش نصیب ہے جو حوالے ڈھونڈ کر کتاب و سنت کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ صحابہ کی سنت ہے۔ مہاجر انصار آئے، کچھ نے کہا کہ ہاں جی صحیح کہتے ہیں، کچھ نے کہا ہاں جی غلط کہتے ہیں، تو بھائی حوالہ، کہتے ہیں جی ذہن میں کوئی بات ہے نہیں، کوئی سنت کوئی حدیث یاد نہیں آ رہی کس موقع پر، اب کیا کریں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امیر محترم پریشان نہ ہو، آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، پیغمبر کی زوجہ ہے اور مسئلہ طہارت کا ہے، تو گھر والی سے زیادہ کون جانتا ہو؟ اور حفصہ کون ہے پتہ ہے؟ اللہ، حفصہ کون؟ یہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں نا، یہ حفصہ کے ہاتھوں سے ہو کر آیا ہے، کاتبہ بھی تھی، حافظہ بھی تھی، یہ مصحف عثمانی ایسے نہیں بن گیا تھا، حفصہ سے نسخہ لے کر بنایا گیا تھا، اور اتنی محبوبہ تھی، اتنی محبوبہ، اللہ کے حبیب نے ایک دفعہ طلاق دے دی، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، کہا میرے حبیب اس کو طلاق دے دے، آپ اس سے رجوع کریں، یہ یہاں بھی بیوی ہے، جنت میں بھی ساتھ ہوگی، یہ حفصہ کا مقام، آپ رجوع کریں اس سے، آپ نے اس کو طلاق دے دی، یہاں بھی بیوی ہے، یہ تو وہاں بھی بیوی ہے، میرے تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یہ مقام ہے سید حفصہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہماری مناسب بات ہے، قاصد کو بھیجا، جا کے سلام کیا، اما جان سلام، امیر محترم آپ کو سلام کہتے ہیں، طہارت کا ایک مسئلہ ہے، زید نے بیان کیا، حوالہ نہیں دے سکے، چاچا کو حوالہ بنایا تھا، چاچا نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا، مہاجر بھی بلا لیا، انصار بھی بلا لیے، حوالہ نہیں مل رہا، طہارت کا مسئلہ ہے، کیا آپ بتائیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ سیدہ حفصہ کہتی ہیں بات تو صحیح ہے مگر حوالہ میرے پاس، سبحان سبحان، یہ کہانی نہیں سن رہے آپ، مصنف ابن ابی شیبہ کو اٹھائیں، امام بخاری کے شیخ کی کتاب ہے، 15 جلدوں، یہ واقعہ اسی طرح لکھا ہے، اس میں نہیں ملتی تو اعلام الموقعین اٹھا لیں، مل جائے گی، ابن قیم رحمہ اللہ، اس میں یہ واقعہ اسی طرح لکھا۔ قاصد واپس آ گیا، جی امی محترمہ فرما رہی ہیں کہ بات صحیح ہے لیکن کوئی حدیث یاد نہیں ہے مجھے اس ٹائم، اب کیا کریں؟ سیدنا علی نے فرمایا عائشہ ابھی باقی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عائشہ تو پھر عائشہ ہی، سید سلیمان ندوی کی شاید آپ نے سیرت عائشہ دیکھی، کون سا صحابی ہے جس کی غلطی کی اصلاح میری ماں صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ نے نہ کی؟ اتنا علم تھا، کائنات کی محبوب ترین ہستی، اللہ کے محبوب کے ہاں سب سے محبوب ہستی، صحابہ کہتے ہیں جب بات الجھ جاتی نا، مسائل حل نہ ہوتے تو عائشہ ہی حل کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ عائشہ کا مقام پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بات سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی بڑی سختیاں ہیں، بڑی شدت ہے، بڑی تکلیف، لیکن یہ تکلیف، یہ شدت، یہ سختیاں بالکل آسان ہو جاتی ہیں جب یہ سوچتا ہوں کہ جنت میں عائشہ بھی ہو، سمجھے آپ؟ یہ سختیاں جھیلنے کو میرا بدن تیار ہو جاتا ہے، یہاں سے گزروں گا تو آگے عائشہ سے ملاقات ہو جائے گی، غم دور ہو جائے گی، یہ ہے عائشہ، اتنی عظیم عورت، ایسے تو نہیں سلام آتا تھا عائشہ، اللہ کا اور جبریل کا۔ قاصد کو بھیجا، جا کے سیدہ عائشہ کو سلام کیا، کہا جی یہ مسئلہ ہے، زید نے بیان کیا تھا،
حوالہ نہیں دے سکے. چاچا کو حوالہ بنایا, چاچا بھی خاموش, مہاجر بھی خاموش, انصار بھی خاموش, حفصہ بھی خاموش, اور خود امیر المومنین کو بھی نہیں پتہ کرنا کیا ہے. وہ بھی علم کا سمندر ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے لو ان علم اہل الارض وضع فی کفۃ وعلم عمر فی کفۃ لرجع علم عمر. دنیا کے تمام لوگوں کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو, تمام لوگوں کا علم, اور عمر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو, عمر کا علم ساری کائنات سے زیادہ ہے. وہ بھی خاموش. صدیقہ کائنات سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہاں مجھے اس مسئلے کا پتہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث سنائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا جلس بین شعابها الاربع ثم جاہدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل. کہ مرد و عورت کی جب ایسے اور ایسے اور ایسے ملاقات ہو جائے میاں بیوی کی, انزال ہو نہ ہو غسل واجب ہو جاتا ہے. اگر آج زید نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے, حوالہ نہیں دے سکے تو نہ صحیح, میں حوالہ دیتی ہوں. اللہ کے نبی نے ایسے ہی فرمایا. اس طرح ہمارا دین ہم تک پہنچا ہے. آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں, ارے میاں حوالے کی کیا بات ہے, اتنی بڑی شخصیت سے آپ حوالہ مانگ رہے ہیں. جی ہاں, حوالے مانگنا یہ صرف اہل حدیث کا طرہ امتیاز ہے, اور ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے. جائیے آپ بھی تلاش کیجیے, پوچھئے باب صوم غد نویت من شہر رمضان, دنیا کی وہ کون سی حدیث کی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہو, لائیے پوچھئے, جا کے پوچھئے باب صوم غد نویت من شہر رمضان. روزہ آج رکھا ہے, نیت کل کی کرتا ہے. کوئی عقل ہے؟ لا وہ کتاب جس میں یہ لکھا ہو اور حدیث کی کتاب ہو. اور میں گنجائش دے دوں رئیس بھائی کی موجودگی میں, شیخ عبدالحکیم کی موجودگی میں, ہم ضعیف کو نہیں مانتے, تو ضعیف ہی لا کے دے دے, چل آج اتنی گنجائش بھی تجھے دیتے. گھر سے بنا رکھی, گھر سے بنائیے, اسی لیے الفاظ غلط ہے. اگر یہ حدیث میں ہوتے الفاظ کے صحیح ہوتے. یہ گھر سے بنائی. ایک نمبر 2 نوایت السنت الاعتکاف, لائیے حوالہ. دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب لائیں, چاہے ضعیف ہی ہو, چھوڑیں صحیح کو, صحیح تو آپ کے بس کی ہے ہی نہیں. ضعیف لائیے جس میں یہ لکھا ہو اعتکاف کی نیت ایسے ہوتی ہے ہی نہیں. نماز کس زبان میں پڑھتے ہیں؟ عربی میں. پشتو, سندھی, پنجابی, بندہ کوئی بھی ہو, نماز کیسے پڑھے گا اور نیت کیسے کرتا ہے؟ پشتو والا پشتو میں, سندھی والا سندھی. پتہ چل گیا یہ بھی گھر سے بنائیں گے, اصلی ہوتی تو عربی میں ہوتی. اس لیے ہم کہتے ہیں خدا را اپنی آخرت کو خراب نہ کریں. آپ باشعور ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ایک جوتا بھی خریدتے ہیں تو سوچتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, سروے کرتے ہیں, پھر جا کے جوتا خریدتے ہیں. تو دین اتنا ہلکا ہو گیا جہاں سے ملے اٹھا کے لے لو بس. نہیں میرے بھائی, پوچھئے, بسد احترام, عزت احترام ملحوظ خاطر رہے علماء کا. اگر پوچھئے حضرت ہم نے یہ سنا ہے, یہ کہیں نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ توبہ کر لیں, ہے تو ہم سے منوا لیں. اگر نہیں ہے تو آپ توبہ کریں, اگر ہے تو پھر ہمیں دکھا دے, ہم بھی عمل کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کا فہم نصیب فرمائے, اور مسائل کو تحقیق کے بعد مان لینے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.